बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस्टेब्लिशमेंट, ये एक वर्ड इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोला जा रहा है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला वर्ड इस्टेब्लिशमेंट। पहले नंबर पर जो वर्ड सबसे ज़्यादा बोला जाता है वो है इमरान खान। 804 चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान। अब ये जो वर्ड इस्टेब्लिशमेंट है, ये कमोबेश उतना ही, ज़रा सा आगे पीछे, लेकिन कमोबेश उतना ही जितना इमरान खान का नाम लिया जाता है, ये वर्ड उतना ही बोला जाता है। उसकी वजह क्या है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हैं, और उसकी रीज़न हमें पता है। इमरान खान जेल में है और इमरान खान और उनकी जमात ये कहते हैं जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, यानी मौजूदा अस्करी क़यादत को वो तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार करार देते हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे यहाँ ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ मौजूदा अस्करी क़यादत नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट में अस्करी क़यादत शामिल है, इनके साथ अदालती बड़े शामिल हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी के बड़े शामिल हैं, कुछ ऐसे लोग जो इनके साथ मिल गए हैं, सियासी बड़े हैं और वो इनका साथ दे रहे हैं, ये उनका साथ दे रहे हैं, वो भी इस इस्टेब्लिशमेंट में शामिल हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के अज्जाए तरकीबी ऐसे मुकम्मल होते हैं। जाहिर है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट के अज्जाए तरकीबी में दीगर लोगों को डाल दिया जाता है, ये इसलिए डाल दिया जाता है कि अगर ना डाला जाए और इस्टेब्लिशमेंट वर्ड कहने से जो रिएक्शन आ सकता है वो ना आए तो बेहतर है। तो ये हमारे यहाँ की हकीकत है। अब आप एक और चीज़ देखिए कि एक क्लिप वायरल है अदील अफजल का, TCM द सेंट्रम मीडिया, उस पर गुफ्तगू करते हुए। उस वायरल क्लिप पर जो डिलीट करवा दिया गया है, मुझे आपसे बात करनी है थोड़ा सा आगे जाकर, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा था इस्टेब्लिशमेंट का वर्ड, ये जहां मौजूद होता है वहां तो मौजूद होता है, ये जहां मौजूद नहीं होता वहां पर भी ये वर्ड मौजूद होता है। यानी कुछ लोग इसे दीगर नामों से पुकारते हैं और कुछ लोग ना पुकारते हुए भी ये कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसमें इनसे एक दरख्वास्त मौजूद है, एक इल्तिजा मौजूद है, एक रिक्वेस्ट मौजूद है, उस रिक्वेस्ट को सुना जाना चाहिए, हमारी एक शिकायत मौजूद है। आप देखिए पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया, और खिताब करते हुए सदर मुमलिकत क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं वफाकी इकाइयों की शदीद मुखालिफत के बावजूद हुकूमत का दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने का यकतरफा फैसला। जरदारी साहब कहते हैं इस तजवीज़ की मैं बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकता। जरदारी साहब कहते हैं मैं इस हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मौजूदा तजवीज़ को तर्क करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे, ताकि वफाक की इकाइयों के दरमियान मुत्तफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ राय की बुनियाद पर काबिल अमल पायदार हल निकाला जा सके। अब इसमें मसला क्या है जिसकी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब इशारा कर रहे हैं? मसला है ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है, इसके तहत चोलिस्तान के लिए और उन ज़मीनों के लिए जिन्हें काबिल काश्त बनाना है, आबाद करना है, नहरें निकालने का, पानी का मसला है। सिंध कहता है अगर ये किया जाएगा तो हम वैसे ही टेल पर मौजूद हैं, हम तक ये पानी कम से कम पहुंचता है, हमें पानी के हक से महरूम किया जाता है, इसके बाद हम मज़ीद महरूम हो जाएंगे, तो इससे हम बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। ये सिंध का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके सरबराह हैं आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, जिन्होंने आज ये बात कुछ मलफूफ अंदाज में की है, उसने इब्तिदा में ये कहा था कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले पर इस सिस्टम के साथ मौजूद रहकर और अब मज़ीद मौजूद रहने की यकीन दहानी करवाकर इस पर बात करने के काबिल नहीं है। बात कौन कर रहा है? अगर आपने BBC की डॉक्यूमेंट्री देखी है तो BBC की उस पूरी स्टोरी में आपको नज़र ये आएगा कि सिंध के जो काश्तकार हैं, सिंध के जो आबादगार हैं, जो किसान हैं, वो इस पर बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम पानी से महरूम हो जाएंगे। सिंध की जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन सकती हैं, वो इस पर बात कर रही हैं और अपनी दरख्वास्त रख रही हैं कि हम महरूम हो जाएंगे, ये ना किया जाए। आसिफ अली जरदारी साहब इसी गुफ्तगू में, इसी अंदाज में बात करते हुए लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल किए बगैर हुकूमत से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये ना किया जाए। BBC की स्टोरी से आपको पता चलता है कि 5 शोबे हैं, यानी कि एक ज़राअत का शोबा है, माइनिंग का शोबा है, सनत का शोबा है, सयाहत का शोबा है, और इसके साथ जो है वो एक शोबा और है जिसे मैं इस वक्त मैं भूल रहा हूँ, लेकिन 5 शोबे हमने रखे हैं।
ان 5 شعبوں میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ سرمایہ کاری باہر سے آئے. ہم نے 5 کمپنیاں بنا دی ہیں. 5 کمپنیوں کے جو سربراہان ہیں وہ ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں. بی بی سی کی سٹوری سے ہمیں یہ پتہ چلا. اب اس سٹوری پر پاکستان میں زیادہ کام نہیں ہو رہا. جب بی بی سی کی سٹوری سے یہ پتہ چلا تو یہ کہا گیا تھا کہ ایس آئی ایف سی سویلین اور ملٹری قیادت کا مشترکہ فیصلہ ہے اور اس کی لیڈرشپ دونوں کے پاس ہے. تو اس میں یہ جو 5 کمپنیاں ہیں ان کے بنانے میں یا دیگر اداروں کے چلانے میں اس میں بھی اشتراک ہونا چاہیے تھا. ان میں بھی اسی طرح کا مل کر کام کرنے کا, مل کر چلانے کا جو عمل ہے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے تھا. وہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ کیا ایکسپرٹیز ہیں کہ ٹورزم بھی سنبھالا جا سکے, کیا ایکسپرٹیز ہیں کہ زراعت کو بھی سنبھالا جا سکے, کیا ایکسپرٹیز ہیں کہ مائننگ کو بھی سنبھالا جا سکے. لوگ یہ تمام سوالات اس وقت ان حالات میں کر رہے ہیں اور احتیاط کے تمام تقاضوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اب میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں کہ آپ دیکھیے عدیل افضل کا کلپ, یہ وہی ہیں جو پری زاد میں ہیرو کے دوست تھے اور ایک شاعر کے طور پر وہاں بات کر رہے تھے. یہ اکثر آپ نے دیکھا ان کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عہد وفا ڈرامہ ایس پی آر نے بنایا تھا اور اس کا اسکرپٹ بھی خود ہی بزور طاقت لکھوایا گیا کہ اس طرح کا اسکرپٹ بنے گا, اس طرح کی سٹوری ہوگی. عدیل افضل کہتے ہیں کہ اس میں کیا دکھایا ہے ہم نے, اس میں ہم نے دکھایا ہے کہ 4 ہیروز ہیں. ایک ہیرو جو ہے وہ ہے سیاستدان, ایک ہیرو بیوروکریٹ ہے, ایک ہیرو جرنلسٹ ہے اور ایک ہیرو ہے فوجی. جو فوجی ہیرو ہے وہ خود فوجی ہے, اس کا باپ بھی فوجی ہے, ایک بڑا فوجی افسر ہے, اس کی ماں ایک ڈاکٹر ہے, اس کی ایک بہن ہے, ان کا ایک کتا ہے. اور عدیل افضل یہ کہتے ہیں کہ پھر ایک سیاستدان ہے, سیاستدان کا ایک باپ ہے جو ڈم سا کیریکٹر ہے, دادا ہے, فنی سا کیریکٹر ہے, اس کی بیوی ایک انتہائی پینڈو سی کیریکٹر ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو جرنلسٹ ہے وہ مار کٹائی کرنے والا, لڑائی جھگڑے کرنے والا ایک کیریکٹر تھا, اس کی بہن ایک نرس ہے, مرضی کی شادی ہے, دیگر مسائل ہیں. بیوروکریٹ کے بھی دیگر مسائل ہیں جس طرح ہمارے یہاں بیوروکریسی کے ہوتے ہیں. لیکن سب کچھ بہت اچھا ہے فوجی کی زندگی میں. اس کا باپ ایک اچھا فوجی ہے, وہ خود ایک اچھا فوجی ہے, اس کی ماں ایک اچھی ڈاکٹر ہے, اس کی بہن ایک اچھی انسان ہے, ایک کیوٹ سا کیریکٹر ہے, ان کا ایک ڈاگی ہے, وہ ڈاگی بھی بہت اچھا ہے. تو عدیل افضل کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ڈرامہ بنایا ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے فوجی کی زندگی میں, باقی مسائل ہیں اور وہ مسائل باقی لوگوں کی زندگی میں ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ڈرامے میں ایک چیز آئی ایس پی آر نے بڑی اچھی دکھائی کہ ان لوگوں کو یہ عہد کرتے ہوئے دکھایا کہ ہم مل کر چلیں گے, ملک مل کر چلائیں گے. تو دیکھو اگر سیاستدان, بیوروکریٹ, جرنلسٹ, فوجی سب مل کر چلیں تو ملک بہت اچھا چل سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ملک جو ہے وہ مل کر چلنے کے بجائے آئین پر چلنے سے اچھا بنے گا. تو آئین پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اینی تھنگ ابو اینڈ بیونڈ کانسٹیٹیوشن یا اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن وہ ہمیں ڈسکریج کرنے کی ہے تو اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. عدیل افضل کا یہ کلپ دا سینٹرم میڈیا سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. اب کلپ ہمارے یہاں کیوں ڈیلیٹ ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو اس کا جواب ڈھونڈنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سے اینکر کیوں آف ایئر ہوتے ہیں. جو اینکر آف ایئر ہوتے ہیں ان کے پروگرام پر چینل معافی بھی مانگتے ہیں. پرانے پروگرام پر جو اینکر آف ایئر ہوتے ہیں ان کا ایک پروگرام جو پتن کی رپورٹ پر تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. حبیب اکرم صاحب, کاشف عباسی صاحب کی ہم نے بات کر لی, وہ آف ایئر کر دیے گئے. ان کے ساتھ عظمیٰ نعمان صاحبہ آف ایئر ہو گئی, ان کی پوری ٹیم کو فارغ کر دیا گیا. پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ خالد جمیل صاحب آف ایئر ہو گئے. پھر ہم نے دیکھا پارس جہاں زیب صاحبہ, ان کو آف ایئر کرنے کے احکامات تھے. پھر اس کے بعد چینل نے کچھ دیگر مسائل کی بنیاد پر ان کو اللہ حافظ کر دیا. وہاں فضا خان صاحبہ بول سے اب سنو آ رہی ہیں. صبح مجھے انہوں نے ٹویٹر پہ, میں نے بلکہ ان کو بتا دیا کہ آپ سنو جا رہی ہیں, انہوں نے کنفرم کر دیا جی طارق بھائی لکھ کے. تو یہ سچویشن ہے. اب ان حالات میں آپ دیکھیے کہ جب آپ یہ باقی سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں تو کیا ہمارے سامنے سوال کا جواب موجود ہے کہیں بھی کہ یہ جو نوجوان تھا آغا شیخ سرور, یہ اپنے گھر سے جب لے جایا گیا تو کون تھے لے جانے والے؟ ہمارے سامنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تھے. یہ گیا تھا, کہیں گرفتار نہیں ہوا, کسی عدالت میں پیش نہیں ہوا, کچھ دن بعد واپس آ گیا. پھر اسی طرح سے شاکر اعوان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. پھر اسی طرح سے ہم نے زعیم لغاری کا معاملہ دیکھا تھا, نہ کہیں پیش ہوا, نہ کہیں گرفتار ہوا, نہ کوئی قانونی کارروائی ہوئی, اور یہ سب کچھ ہو گیا. اور یہ ایک مہذب معاشرے میں, ایک جمہوری ملک میں, ایک آزاد معاشرے میں ہو رہا ہے. تو یہ حیران کن ہے. اب انہی تمام چیزوں کے درمیان یہ سینٹرم میڈیا کا کلپ ڈیلیٹ ہو گیا. انہی تمام چیزوں کے درمیان ایک اور کام کیا ہوا, اے آر وائی پر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے جو شان رمضان ٹرانسمیشن ہے اس میں ایک بچی نے تقریر کی, اور تقریر کرتے ہوئے مسنگ پرسنز, ماہرنگ بلوچ اور ماہرنگ بلوچ کی کاوشیں, ان پر زبردست خراج تحسین پیش کیا. ویسے ماہرنگ بلوچ اب اس لسٹ میں بھی آ گئی ہیں جو پروبیبلز ہیں
نوبیل پیس پرائز کے لیے. یہ پہلے بڑی لسٹ ہوتی ہے, شارٹ لسٹ ہوتے ہیں, کم لوگ ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کم لوگوں میں سے فائنلی اعلان کیا جاتا ہے کہ کون نوبیل پیس پرائز کا حقدار ہے. لیکن انیشل لسٹ میں ماہرنگ بلوچ صاحبہ کا نام ہے. اب انہوں نے ماہرنگ بلوچ کو خراج عقیدت, خراج تحسین پیش کیا, وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے. تو چیزیں یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہو رہی ہیں. ان حالات میں آپ کو ایسے صحافی ملتے ہیں جو ظاہر ہے کہ عسکری شخصیات کی تصاویر بھی لگاتے ہیں, ان کی ویڈیوز بھی لگاتے ہیں, اور پھر دوسروں کو کہتے ہیں تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارے ہاں کھلے عام کیا جا رہا ہے. یعنی کسی ایجنسی کا, کسی ادارے کا کوئی کلپ ڈیلیٹ کروانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ان صحافیوں کا اداروں کے نام لے کر, اور کچھ سوشل میڈیا پر موجود لوگوں کا اداروں کے نام لے کر باقی لوگوں کو یہ کہنا کہ تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے, یہ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ مسئلہ بھی موجود ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہونے سے پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ کیا عدیل افضل کا کلپ ڈاؤن لوڈ ہو کر جگہ جگہ موجود نہیں ہے, چل رہا ہے, چلے گا. کیا اس کو ہر جگہ سے ڈیلیٹ کروایا جا سکتا ہے؟ نہیں. کیا باقی چیزیں ہر جگہ سے ڈیلیٹ کروائی جا سکتی ہیں؟ نہیں. کیا ڈیلیٹ کروانے سے لوگوں کی سوچ بدلی جا سکتی ہے؟ نہیں. کیا ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو انٹریکشن ہو رہے ہیں ان کا کچھ رزلٹ آ رہا ہے؟ ابھی تک تو نہیں آ رہا. کیا ARY پر اس بچی کی تقریر ڈیلیٹ کروانے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ وہ چیزیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی چیزیں اس کا بائی پروڈکٹ ہے. جیسے میو اسپتال میں غلط انجیکشن لگنے سے 2 جانیں چلی گئی ہیں, وہیں جہاں مریم نواز شریف صاحبہ دا گائے نیڈز ٹو بی فائرڈ کر رہی تھیں, وہاں یہ واقعہ پیش آ گیا. باقی چیزیں بائی پروڈکٹ ہیں. بائی پروڈکٹ ہیں چونکہ ایک نیچرل فلو کو روکا گیا ہے, اس کے بعد یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس نیچرل فلو کا نام ہے جمہور کا فیصلہ. جمہور کا فیصلہ روکا جائے گا تو مسائل پیدا ہوں گے, استحکام نہیں آ سکتا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.